بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح سے ہم آنے والے ویڈیو بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ سوال نمبر 1، معراج کی رات حضور کس سواری پر سوار ہوئے تھے؟ جواب، براق پر۔ براق خچر کے جیسا ایک جانور ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا۔ براق پہلے بھی نبیوں کی سواری بنتا آیا ہے۔ اس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ اس کا ایک پاؤں یہاں اور دوسرا پاؤں وہاں پڑتا ہے جہاں تک نظر جاتی ہو۔ براق نے اللہ کے رسول کو کچھ ہی دیر میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا تھا۔ سوال نمبر 2، کون سے نبی تھے جو پالنے میں ہی بولنے لگے تھے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب اللہ نے حضرت مریم کے حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت مریم سوچ میں پڑ گئیں کہ اب میں اپنی قوم کے لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ تبھی اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، جب تمہاری قوم کے لوگ تم سے اس بچے کے بارے میں سوال کریں تو تم خود جواب نہ دے کر اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم جب اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے پہنچی تو مریم کے ساتھ ایک بچہ دیکھ کر قوم کے لوگ بہت غصہ ہوئے اور بولے، اے مریم، ہمیں تجھ سے یہ امید نہ تھی، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ تیری ماں، یہ تو نے برا کام کیا۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قوم کے لوگ بولے، بھلا ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا سوال کریں؟ یہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ تبھی حضرت عیسیٰ پالنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور قوم کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک کلام سن کر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور واقعی اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، کون سے نبی کی بیوی کافر تھی؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت لوط کی قوم کے لوگ مرد ہو کر مردوں کے ساتھ غلط فعل کرنے لگے تھے اور اس غلط فعل میں حضرت لوط کی بیوی بھی ان کا ساتھ دیتی تھی۔ حضرت لوط نے انہیں اللہ سے بہت ڈرایا، لیکن وہ بے دین لوگ تھے، نہ گناہ سے باز آئے اور نہ ہی اللہ پر ایمان لائے۔ جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو پوری قوم کے ساتھ ساتھ حضرت لوط کی بیوی بھی اس عذاب کا شکار ہوئی اور اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھا کر زمین پر اوندھا مار دیا۔ سوال نمبر 4، جہنم میں کون سا کھانا دیا جائے گا؟ جواب، زقوم۔ یہ ایک کانٹے دار پیڑ ہے جو آگ کے شعلوں سے بنا ہوا ہے۔ جب جہنمیوں کو بھوک کی شدت ہوگی اور وہ اللہ سے کھانا مانگیں گے تو فرشتے انہیں زقوم ہی کھلائیں گے جو جہنمیوں کے حلق کو چیرتا ہوا پیٹ کے اندر پہنچے گا اور جہنمیوں کا تمام جسم آگ کے شعلوں سے بھر جائے گا اور پھر بھی ان کی بھوک نہیں مٹے گی۔ سوال نمبر 5، کیا گالی بکنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، گالی بکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گالی بکنے سے یا خود کو بغیر کپڑوں کے دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک من گڑنت بات ہے، لیکن گالی بکنا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی بری بات ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی گالی بکتا ہے تو اس ایک گالی کے بدلے میں اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیا جاتا ہے جو انتقال کے بعد قبر میں اسے ڈنک مارتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے مسلمان کو تہذیب کی ترجیح دی ہے، بد زبانی کی نہیں، لہٰذا سبھی مسلمان جتنا ہو سکے گالی بکنے اور بد زبانی سے دور رہیں۔ سوال نمبر 6، اللہ نے کس کتاب کی ذمہ داری خود لی ہے؟ جواب، قرآن کی۔
یوں تو قرآن سے پہلے بھی اللہ نے کئی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان سبھی کتابوں میں پھیر بدل ہوتے رہے ہیں، کیونکہ پہلی کتابیں ایک وقت تک اور کچھ امتوں تک ہی محدود تھیں۔ نبی آتے گئے اور ان پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے رہے، اور نبیوں کے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں نے ان کتابوں میں اپنے فائدے کے لیے ملاوٹیں شروع کر دی، یعنی کوئی بھی کتاب اپنی صحیح حالت میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن کو لے کر اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے کہ قیامت تک اس کتاب میں کوئی بدلاؤ نہیں کر پائے گا۔ قرآن ویسا ہی رہے گا جیسا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن کا قانون کچھ وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک چلنا ہے۔ سوال نمبر 7، سب سے پہلے کھیتی کس نے کی تھی؟ جواب، حضرت آدم نے۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا تو اس سے پہلے ہی انہیں تمام چیزوں کی جانکاری دے دی اور نام بھی بتا دیے، اور آدم کے زمین پر تشریف لانے کے بعد انہیں کھیتی کرنا بھی سکھایا تاکہ آنے والی نسلوں کو رزق اگانے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔